صحبت کسے کہتے ہیں اور صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مشہور بات ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ صحبت کا مفہوم اور صحبت کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ کیا کسی شخص کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، چلنا پھرنا، کیا اس کا نام صحبت ہے؟ اگر کسی کا نام صحبت ہو تب تو پھر کلیکٹر کے ڈرائیور کو کلیکٹر ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ کلیکٹر کے ساتھ کون رہتا ہے۔ اسی طرح سے جج کا جو دربان، جج کا جو حاجب ہوتا ہے، جو پکارا لگاتا ہے کہ فلاں کو پیش کیا جائے، اس کو جج ہو جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ جج کے نزدیک کون رہتا ہے؟ وہ تو نہایت نزدیک رہتا ہے، وہ ساری چیزوں کو کرتا ہے، پکارا بھی لگاتا ہے، چیزیں بھی دیتا ہے، لیکن اس سے وہ جج نہیں ہوگا۔ کلیکٹر کا ڈرائیور کلیکٹر نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ساتھ میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اس چیز کو صحبت نہیں کہا جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں دیکھیں، اگر حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں تو پھر منافقین کی جماعت بھی تو موجود ہے، وہ بھی تو حضور کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، لیکن صدیق اکبر مقام صدق کو اس طرح سے پائیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہو جائیں، اور منافقین کے لیے ارشاد ربانی ہو فی الدرک الاسفل کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، تو ساتھ میں تو وہ بھی رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا تو وہ بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور کے ساتھ میدان جہاد میں بھی جاتے تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ صرف ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کا نام صحبت نہیں ہے۔ تو پھر صحبت نام کس چیز کا ہے؟ صحبت نام ہے جس کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اس کے نظریات کو قبول کریں، اس کی سیرت کو قبول کریں، اس کی طرز زندگی کو قبول کریں۔ جو اس کا نظریہ ہے وہی نظریہ آپ کا بھی ہو جائے، جو اس کی سوچ ہے وہی سوچ آپ کی بھی ہو جائے، جس طرح کی طرز زندگی اس کی ہے ویسی ہی طرز زندگی آپ کی ہو جائے، اسے صحبت کہا جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو کسی کے نظریے کو لے، اس کی زندگی کو لے، اس کے کردار کو لے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر ساتھ میں رہے تبھی وہ صحبت والا کہلائے گا، وہ دور رہ کر بھی وہ اس کی صحبتوں میں ہے۔ آخر کیا ہم نے نہ دیکھا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ظاہری اعتبار سے حاضر نہ ہو سکے، انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن نظریات حضور کے لیے، طرز زندگی حضور کی اپنائی، مقام یہ ملا کہ جناب عمر سے آقا کریم علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے تو اس سے میری امت کے حق میں دعا کروا لینا۔ یہ ہے فیضان کس کا؟ صحبت کا۔ اور یہ ہے مطلب صحبت کا کہ کسی کے نظریات کو، اس کے عقائد کو، اس کے مسلک کو، اس کے منہج و مشرب کو قبول کرنا، یہ نہیں کہ ساتھ میں صرف اٹھنا بیٹھنا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ایسا کر رہا ہے، اور اس کو دیکھیں تو بھائی وہ تو فلاں عالم کے پاس بڑا اٹھتا بیٹھتا ہے،
تو اٹھنے بیٹھنے کا نام صحبت تھوڑی ہے، صحبت نام ہی ہے ان کی فکر کو لینے کا۔ صالحین میں جس صحبت کو پایا جاتا ہے وہ یہی صحبت ہے کہ ان کی فکر کو لینا اور ان کی زندگی کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا اور پھر اپنی زندگی کی کمیوں اور خرابیوں کو دور کرنا۔ تابعین جنہوں نے صحابہ کو پایا وہ حضرات صحابہ کی صحبت میں رہے۔ صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے۔ صحابہ کے لیے یہ جو لفظ آیا صحابی، اس کا مادہ ہی ہے صحبت، کہ حضور کے پاس بیٹھ کر حضور کی فکر کو قبول کرنے والا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ صرف حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا، بلکہ حضور کی فکر کو قبول کرنے والا، ان کے دین کو اور ان کے بتائے ہوئے راستے کو قبول کرنے والا۔ تو سب سے زیادہ جنہوں نے صحبت کے معنی کو سمجھا وہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، کہ انہوں نے بھرپور طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحبت کے فیضان کو اٹھایا۔ پھر وہ حضرات جنہوں نے حضرات صحابہ کی صحبتیں پائی ہیں، اب حضرات صحابہ کی صحبتیں پانے والے ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ چند صحابہ سے مختصر وقت میں آپ نے اکتساب فیض کیا، لیکن فیضان صحبت کیسا ہوا کہ اس امت کے مجتہدین میں سب سے زیادہ ممتاز اور مشہور ہو گئے۔ یہ ہے فیضان کس کا؟ حقیقی صحبت کا، یہ نہیں کہ صرف ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا۔ یہی سلسلہ آگے بڑھا 3 صدی ہجری میں ایک بڑے عظیم الشان بزرگ ہوئے جن کا نام حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اصم کا معنی ہوتا ہے بہرا، جس کو کچھ سنائی نہ دے۔ حاتم اصم یہ شاگرد ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ خراسان کا علاقہ اور وہاں کا شہر بلخ اس کے رہنے والے تھے، اور سیر و اعلام النبلاء وغیرہ میں ان کی سوانح کا کچھ حصہ درج ہے، جس میں حضرت شفیق بلخی ہوں یا پھر حضرت حاتم اصم ہوں، ہیں 3 صدی ہجری کے بزرگ۔ لیکن اس وقت بھی ان کا جو تعارف تھا اور اس کے بعد میں ان کا جو تعارف لکھا گیا، امام قشیری وغیرہ نے لکھا، تو اس صراحت کے ساتھ لکھا من علماء اہل سنت والجماعہ، کہ یہ کون تھے؟ اہل سنت کے علماء میں سے تھے۔ اس صراحت کے ساتھ ان کا تعارف لکھا گیا، ان کی سیرت لکھی گئی۔ حاتم اصم شاگرد ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ایک لمبی مدت تک جب یہ بغداد معلیٰ میں رہے ہیں تو اسی زمانے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، تو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ بھی ان کی نشست و برخاست ہوا کرتی تھی۔ اچھا، یہ ان صالحین کا کمال یہ تھا، ان کی خوبی یہ تھی کہ مجلس ایک ہے، حاتم اصم بھی موجود ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی موجود ہیں۔ آپ امام احمد ابن حنبل سے پوچھ کے دیکھیے آپ کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے حاتم اصم کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ حاتم اصم سے پوچھ کے دیکھیے آپ کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے میں احمد ابن حنبل کی صحبت میں بیٹھا ہوں۔ یعنی ان بزرگوں کے یہاں اکتساب فیض کا جو جذبہ ہوا کرتا تھا کہ ہمیں دین اور رسول اللہ کی سیرت کو سیکھنا ہے، اس کے لیے ان کے یہاں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا، جس سے انہیں وہ دین مل جائے، جس سے وہ سیرت مل جائے، وہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اسے حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 33 سال تک کے رہے، 33 سال ان کی خدمت میں رہ کر ان سے اکتساب فیض کیا۔
حاتم اسم کو کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے لقمان الامہ۔ پچھلی امت میں ایک بڑے دانا گزرے جن کا نام لقمان، بلکہ انہیں لقمان حکیم کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے بڑی حکمت و دانائی کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس امت میں اس لقمان کا جانشین کون ہوا؟ تو حضرت حاتم اسم کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت و دانائی کی باتیں بیان کرنے میں اس امت کے لقمان ہیں، حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت لقمان کی خوبی یہ کہ ان کی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت کی، یہ نصیحت کی۔ حاتم اسم کو اس امت کا لقمان کہا گیا۔ اسم کا معنی بہرا، جسے کچھ سنائی نہ دے، کسی کا مذاق اڑانا۔ یہ آدمی کی نفس کی خواہشات سے ہے، لیکن جہاں پر بزرگوں کی صحبت کا فیض ہوتا ہے وہاں وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ حاتم اسم کا نام اسم بہرا پڑا کیوں؟ ایک خاتون آئی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ جب آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھی، اتفاق سے اس کی ریح خارج ہو گئی۔ جب اس کی ریح خارج ہوئی وہ شرما گئی۔ حاتم اسم اس سے فرماتے ہیں ارفعی صوتک، تھوڑا تیز بولو، کیا پوچھ رہی ہو تم؟ آپ نے اس سے کہا تھوڑا تیز بولو، تو آپ نے فَأَرَاهُ مِن نَفْسِهِ أَنَّهُ أَسَمْ، آپ نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کیا کہ میں اونچا سنتا ہوں، ہلکی آواز میں جو کہا جائے تو مجھے سنائی نہیں دیتا۔ حالانکہ سب کچھ سنتے تھے، لیکن اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا کہ میں اسم، میں بہرا ہوں۔ فَنُعِتَ بِالْأَسَمْ، یہیں سے آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ اسم، کہ یہ تو بہرے ہیں۔ حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ سند متصل کے ساتھ ان کا یہ قول منقول ہے، امام قشیری نے نقل فرمایا کہ حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں ما من صباح الا والشیطان یقول لی، کوئی دن نہیں ایسا ہوتا، کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ شیطان میرے پاس آ کر یہ 3 سوال نہیں کرتا ہے۔ ہر صبح میرے پاس آتا ہے اور وہ 3 سوال کرتا ہے۔ اب ذرا اس کے سوال پہ غور کریں جو حاتم اسم بیان کر رہے ہیں، اور حاتم اسم سے شیطان جو سوال کر رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں وہی چیز ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں۔ شیطان پوچھتا ہے ماذا تأکل، آج کیا کھاؤ گے؟ پہلا سوال، یہی چیز تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ہم صبح اٹھے پہلی فکر یہی ہے ناشتے میں کیا پکانا ہے، تو دوپہر میں کیا؟ کہتے ہیں شیطان نے پہلے ہی پھیر دیا، ماذا تاکل، آج کیا کھاؤ گے؟ دوسرا سوال کرتا ہے ماذا تلبس، آج کیا پہنو گے؟ آج کرتا پہنو گے، جبہ پہنو گے، کیا پہنو گے، کس طرح کا لباس پہنو گے؟ تیسرا سوال کرتا ہے وَأَيْنَ تَسْكُنُ، اور آج کہاں ٹھہرو گے، کہاں جاؤ گے، کہاں کی سیر کرو گے؟ یہ اس کے 3 سوال۔ حاتم اسم کہتے ہیں شیطان روز آتا ہے اور روز مجھ سے یہ 3 سوال کرتا ہے۔ یہی سوال تو ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری روٹین میں بھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ صبح اٹھے تو کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، جانا کہاں ہے، ملنا کس سے ہے، رہنا کس سے، کس کے ساتھ ہے۔ حاتم اسم کہتے ہیں وہ جب یہ 3 سوال کرتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ وہ پہلا سوال کرتا ہے ماذا تأکل، کیا کھاؤ گے؟ حاتم اسم کہتے ہیں میں اسے جواب دیتا ہوں آکل الموت، میں موت کھاؤں گا، میں موت کھاؤں گا۔ تو مجھے دنیا میں الجھانا چاہتا ہے، لیکن میں نے شفیق بلخی کی صحبت پائی ہے، احمد ابن حنبل کے ساتھ میں بیٹھا ہوں میں، تو مجھے تو آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان بزرگوں کی صحبتوں کا فیض شامل حال ہے۔ میں موت کھاؤں گا۔ اب پتہ کیا کہتا ہے،
جب وہ اس سوال کے جواب میں مایوس ہوتا ہے دوسرا سوال کرتا ہے ماذا تلبس، کیا پہنو گے؟ جواب دیتے ہیں البس الکفن، میں کفن پہنوں گا، مجھے زرق برق لباس کی خواہش نہیں ہے، مجھے تو کفن کی خواہش ہے، میں کفن پہنوں گا۔ وہ تیسرا سوال کرتا ہے اینا تسکن، کہاں رکو گے، کہاں ٹھہرو گے، کہاں جاؤ گے؟ کہتے ہیں میں اسے جواب دیتا ہوں اسکن القبر، میں قبر میں ٹھہروں گا، میں قبر میں قیام کروں گا۔ کہتے ہیں یہ جواب پا کر کے پھر وہ فرار ہو جاتا ہے کہ یہ جواب وہ ہیں جو واقعی بزرگوں کا فیض صحبت پانے والے کا جواب ہے یہ، اور جس نے فیض صحبت نہیں پایا وہ ان سوالات میں الجھ جاتا ہے، اور الجھ کر کے اپنا وہ وقت جو اسے احکام الہیہ کی اتباع میں گزارنا چاہیے وہ ان بے معنی چیزوں میں وہ اسے صرف کر دیا کرتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی صحبت میں حاتم اصم 33 سال تک رہے، 33 سال ان کی صحبت میں رہے، ایک دن شفیق بلخی نے ان سے پوچھ لیا کہ اے حاتم اصم کتنا زمانہ تمہیں ہو گیا میرے ساتھ رہتے ہوئے؟ حاتم اصم کہتے ہیں حضور 33 سال ہو گئے۔ آدمی 1 سال رہتا ہے کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، وہ 50 مسئلے سیکھ لیتا ہے۔ حاتم اصم 33 سال رہے۔ پوچھنے والے استاذ کتنے سال؟ 33 سال۔ وہ فرماتے ہیں اس مدت میں تم نے مجھ سے کتنے مسائل سیکھے؟ حاتم اصم کہتے ہیں کہ حضور صرف 8 مسئلے سیکھا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، زمانہ 33 سال کا گزار دیا تم نے اور مسئلے صرف 8 سیکھے؟ پھر شفیق بلخی فرماتے ہیں اچھا ذرا وہ 8 مسئلے بیان تو کرو کہ تم نے وہ 8 مسئلے سیکھے کون سے ہیں؟ حضرت حاتم اصم عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے لوگوں کو دیکھا، مخلوق کو دیکھا، ان میں سے ہر شخص کسی سے محبت کرتا ہے، اور جس سے آدمی محبت کرتا ہے وہ جب انتقال کر جاتا ہے اس کا محبوب زندگی میں اس کے ساتھ رہا، مر گیا، میت پر جب تک گھر میں رکھی ہے اس کے ساتھ میں موجود ہے، کندھے پر اسے اٹھایا، قبر تک کے لے کر گیا، قبر تک بھی یہ محبوب کے ساتھ میں ہے، چاہنے والا، لیکن جیسے ہی قبر میں اتارا اور مٹی برابر کی اس کے بعد میں یہ وہاں سے کھل کے پاؤں واپس ہو جاتا ہے۔ میں نے دنیا کو ایسا پایا ہے۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں لیکن تم نے کیا سیکھا؟ تم نے کسے اپنا محبوب بنایا ہے؟ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ حاتم اصم عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے دنیا میں کسی انسان کو اپنا محبوب نہیں بنایا، میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنایا ہے کہ یہ نیکیاں زندگی میں بھی میرے ساتھ رہیں گی اور قبر میں بھی میرے ساتھ میں جائیں گی۔ میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنایا۔ پھر عرض کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں غور و فکر کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اسے جنت عطا کی جائے گی۔ حاتم اصم عرض کرتے ہیں حضور اس آیہ مبارکہ میں جنت کو خواہشات سے دور رہنے پر رکھا گیا ہے۔ جنت تب ملے گی جب تم خواہشات سے دور رہو گے، تو میں نے اپنے نفس کو اس چیز کا عادی بنا دیا کہ وہ خواہشات سے دور رہے۔ اب اسے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، اچھا پہننا ہے، میں نے اسے اس خواہش سے روک دیا، اچھا کھانا ہے اس سے روک دیا، مجھے لوگوں کے درمیان عزت چاہیے، میں نے اس چیز سے روک دیا، مجھے لوگوں کے درمیان منصب چاہیے، میں نے اسے اس چیز سے روک دیا۔ ان ساری چیزوں سے روک دیا کیوں؟ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے،
میں نے اپنے نفس کو ایسا کچلا کہ اب وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں پکا ہو چکا ہے، اور اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ دوسری بات، دوسرا مسئلہ جو حاتم اصم نے سیکھا کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لینا۔ تیسری بات حاتم اصم عرض کرتے ہیں کہ حضور تیسرا مسئلہ جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر ڈائمنڈ ہے، گولڈ ہے، وہ اسے یوں ہی نہیں رکھے گا، اسے لاکر میں لاک کر کے رکھے گا، نگہبان مقرر کرے گا، محافظ مقرر کرے گا۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ بھئی میرے اپنے گھر سے چوری ہو سکتا ہے تو وہ بینک میں جا کر کے اسے جمع کر کے رکھے گا تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو۔ جس چیز کو بھی آدمی قیمتی پاتا ہے، قیمتی سمجھتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں میں نے لوگوں کا یہ حال دیکھنے کے بعد میں نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو تلاش کرنا چاہا کہ دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن مجید میں پایا ما عندکم تنفد وما عند اللہ باق، کہ اے لوگو دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن میں یا 1000 سال بعد یا 5000 سال بعد، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، اسے باقی نہیں رہنا ہے۔ تو پھر میں نے یہ غور کیا کہ پھر باقی کیسے رکھا جائے گا، کون سی چیز باقی رہے گی؟ وما عند اللہ باق، باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی چیز تو وہی ہے جو اللہ کے یہاں پر ہے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں تم نے اس مسئلے سے، اس آیت سے سیکھا کیا؟ تو شفیق حاتم اعصم عرض کرتے ہیں تو حضور میرے پاس جو بھی قیمتی چیز آتی ہے میں اسے اللہ کی طرف پھیر دیتا ہوں کہ جب وہ اللہ کی طرف چلی جائے گی تو وہ باقی رہے گی، اور آخرت میں میرے لیے وہ سرمایہ اور ذخیرہ ہو جائے گی۔ میں اسے اپنے پاس نہیں سنبھالتا، اللہ کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف کیسے پھیرتے ہو؟ تو کہا اللہ کی طرف ویسے پھیرتا ہوں جیسے حضرات صحابہ پھیرا کرتے تھے کہ وہ ایک ہاتھ سے دیتے تھے اس طرح کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرتے، رسول اللہ کے ارشادات کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ چوتھی چیز تم نے کیا سیکھی ہے؟ حاتم اصم عرض کرتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کا حال کیا ہے۔ کوئی شخص مال کو ڈھونڈتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کسی کا حال یہ ہے وہ عزت و شرافت کو ڈھونڈتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کسی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نسب کو پر اتراتا ہے، اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ کسی کو اپنی خاندانی شرافت عزیز ہوتی ہے، وہ اس کی طرف بھاگتا رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اپنا مال اس کے کام آیا، زندگی بھر اس کے پیچھے دوڑا، خاندانی شرافت اس کے پیچھے بھاگا، وہ بھی کام نہیں آئی، دنیا میں جو عزت ملی وہ بھی کام نہیں آئی۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں پھر تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے جب اس حالت کو دیکھا تو پھر میں نے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا، اور پھر میں نے قرآن مجید میں ارشاد ربانی پایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت و کرامت والا وہ ہے جو تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ تو پھر میں نے مال کے پیچھے بھاگنا، خاندانی شرافت کے پیچھے بھاگنا، دنیاوی عزت کے پیچھے بھاگنا، ان سب کو چھوڑ دیا اور میں نے تقوی کو اپنا زیور بنا لیا، اور میں تقوی میں لگ گیا کہ یہی چیز مجھے اللہ کی بارگاہ میں مکرم و معزز بنانے والی ہے، تو میں اس کے حصول میں لگ گیا۔ پانچویں بات حاتم اصم عرض کرتے ہیں کہ حضور پانچویں بات میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کا حال یہ ہے، ایک آدمی دوسرے پر لعن طعن کرتا ہے، کہتا ہے بھائی فلاں ایسا، وہ کہتا ہے فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا ہے۔
لوگوں کا حال یہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس پر غور کیا کہ آخر لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے کیوں ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے کیوں رہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کی وجہ پائی حسد، کہ حسد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ اب یہ جو حسد کی آگ ہے وہ اسے اس چیز کی طرف مائل کر دیتی ہے، اور ادھر مائل کرتی ہے، پھر وہ بجائے اس کے کہ اپنے اوقات کو امور خیر میں لگائے وہ ان چیزوں میں صرف کر دیا کرتا ہے۔ شفیق بلخی فرماتے ہیں پھر تم نے کیا کیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن مجید کو تلاش کرنا شروع کیا کہ قرآن مجید میں اس کا حل اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو کہتے ہیں مجھے آیہ مبارکہ ملی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی جو بھی روزی ہے ان کے درمیان بانٹ دی ہے۔ روزی سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا، کپڑا لتا، مکان دکان جائیداد، علم ہنر عزت شہرت، یہ ساری چیزیں روزی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس کی جو روزی ہے وہ میں نے اسے بانٹ دی ہے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں تم نے اسے سمجھا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے سمجھا یہ جو عزت دوسرے کو ملی ہے لیکن مجھے نہیں ملی وہ میرے نصیب کی نہیں ہے وہ، تو اب میں اس کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ جو مال دوسرے کو ملا ہے وہ میرے نصیب کا نہیں ہے، تو اب میں اس کی وجہ سے حسد کا شکار کیوں ہو جاؤں؟ جو ہنر فلاں کو ملا ہے مجھے نہیں ملا وہ میرے نصیب کا نہیں ہے، اور جو میرے نصیب کا ہے وہ اس کو نہیں ملا ہے، میرے نصیب کا مجھے ملا ہے۔ تو جب میرے نصیب کا مجھے مل چکا تو پھر میں دوسرے کے منصب اور اس کی چیزوں پر حسد میں کیوں مبتلا ہوں؟ میں نے اپنے آپ کو حسد سے محفوظ کر لیا کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمانا ہے اس نے مجھے عطا فرما دیا ہے، اور جب میں نے یہ چیز کی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر میرے دل سے لوگوں کی دشمنی ختم ہو گئی، میرے دل سے لوگوں کی دشمنی ختم ہو گئی، اب میرے دل میں کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میرا میرے پاس ہے، اس کا اس کے پاس ہے۔ حاتم اصم سے کسی اور نے یہی بات پوچھی تھی کہ آپ نے آخر اپنے آپ کو توکل پر قائم کیسے کیا؟ حاتم اصم نے یہی بات کہی، انہوں نے کہا علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری، میں نے اس بات کو یقینی طور پر جان لیا جو رزق میرا ہے دوسرا اسے کھا نہیں سکتا، جو نوالا میرا ہے دوسرا اسے کھا نہیں سکتا۔ فاطمأنت بہ نفسی، تو میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا، اور علمت ان عملی لا یعملہ غیری، اور میں نے یہ بھی جان لیا میرا کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو پھر میں پہلے تو یہ سوچتا تھا کہ کام میرا ہے چلو فلاں کر دے فلاں کر دے، کہ میرا کام دوسرا نہیں کر سکتا۔ فانا مشغول بہ، تو جو میرا کام ہے میں اس کو کرنے میں لگ گیا۔ پھر کہتے ہیں علمت ان الموت یأتی بغتۃ، میں نے اس چیز کو یقینی طور پر جان لیا موت پہلے سے نوٹس دے کر کے نہیں آتی ہے، موت اچانک آتی ہے۔ فانا ابادرہ، تو پھر میں موت کی طرف خود ہی دوڑنے لگا، میں خود اس کی طرف دوڑنے لگا۔ وعلمت انی لا اخلو من عین اللہ، اور میں نے اس چیز کو بھی جان لیا میں سمندر کی تہ میں چلا جاؤں یا پہاڑ کی گفا میں جا کر اوپر سے اسے بند کر لوں تب بھی اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا ہوں، اور جب اس کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا فانا مستحی منہ، تو پھر میں جو بھی کرتا اس کے پہلے میں پہلے غور کرتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے حیا کرنے لگا۔ تو میں نے حسد چھوڑ دیا، لوگوں کی دشمنی ختم ہو گئی۔ چھٹی بات وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر تم نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا تو مجھے آیہ مبارکہ ملی ان الشیطان لکم عدو، کہ انسان یہ تیرا کام نہیں ہے کہ تو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کر، تمہارا دشمن تو شیطان ہے، تو انسان کے بجائے فاتخذہ عدوا، اسی کو اپنا دشمن بنا۔ تو میں نے شیطان کو ہی اپنا دشمن بنایا، اور جب میں نے اسے اپنا دشمن بنایا تو پھر مخلوق نے مجھ سے دشمنی کرنا چھوڑ دیا۔
پہلے میں مخلوق سے دشمنی کرتا تھا، لوگ میرے دشمن ہوتے تھے، میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنایا، مخلوق نے مجھ سے دشمنی کرنا چھوڑ دی۔ کہتے ہیں ساتویں بات تم نے کیا پائی؟ کہتے ہیں ساتویں بات میں نے یہ پائی، لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے آپ کو ذلت و رسوائی میں بھی ڈال دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت کا نوالا مل جائے اس کے لیے حلال کو چھوڑ کر وہ حرام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر تم نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی طرف نظر کی، مجھے قرآن مجید میں ملا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے غور کیا، میں بھی تو اسی زمین پہ چلنے پھرنے والا جانور ہوں، تو جب میں بھی ایک جانور ہوں تو رزق تو میرا بھی طے ہے، مجھے ملنا ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے حرام کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بالکل بچا لیا، تو اب مجھے جو ملتا ہے وہ حلال ہی ملا کرتا ہے، اور وہ میرے قلب و فکر کی روحانیت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ لقمہ حلال۔ کہتے ہیں آٹھویں بات تم نے کیا پائی ہے؟ کہتے ہیں آٹھویں بات میں نے یہ دیکھا، لوگوں کو میں نے دیکھا، لوگ بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ کوئی آدمی ہے وہ بھروسہ کرتا ہے اپنی زمین پر، میرے پاس اتنی زمین ہے۔ کوئی آدمی ہے بھروسہ کرتا ہے اپنے کاروبار پر، میرا کاروبار اتنا بڑا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو بھروسہ کرتا ہے اپنی صحت اور تندرستی پر، میں بڑا طاقتور اور صحت مند ہوں۔ کوئی ایسا ہے جو بھروسہ کرتا ہے اپنے ہنر پر۔ کہتے ہیں لیکن جو زمین پہ بھروسہ کرتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زمین ہاتھ سے نکل جاتی ہے، صحت پہ بھروسہ کرتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، تجارت پہ بھروسہ کرتا ہے لاس ہو جاتا ہے، جو ہنر پہ بھروسہ کرتا ہے اعضاء ہی بیکار ہو جاتے ہیں، ہنر کو کام میں نہیں لا پاتا۔ کہتے ہیں پھر تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے ان سب کو چھوڑ دیا، پھر میں نے قرآن مجید کی طرف توجہ کی تو میں نے پایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ان سب کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اسے ہر کام میں کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اب وہی میرے سارے کام بنایا کرتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی ان 8 باتوں کو سن کر رو پڑے اور فرمایا اے حاتم، 33 سال میں تم نے یہ وہ 8 مسئلے سیکھے کہ میں نے تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا اور قرآن مجید کو پڑھا، اور اس میں جب خیر کی چیزوں کو جمع کیا تو چاروں آسمانی کتابوں میں جتنی خیر کی باتیں ہیں وہ انہی 8 کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو تم نے 4 آسمانی کتابوں کا خلاصہ جمع کر لیا ہے۔ یہ ہے صحبت، اسے کہا جاتا ہے فیض صحبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کی ایسی ہی صحبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔